اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ شاہین اکیڈمی کے ذمہ داران اور گیسٹ آف آنر محترمہ عرشیہ صاحبہ اور یہاں موجود بہت ہی ہونہار اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس بہت ہی اہم پرائز ڈسٹریبیوشن کے پروگرام میں یہاں پر ہمیں مدعو کیا گیا۔ ایک موٹیویشن ملتا ہے اسٹوڈنٹس کی اس توجہ کو دیکھتے ہوئے کہ 11ویں 12ویں 10ویں کے اس اہم سال کے دوران بھی اسٹوڈنٹس نے اس رمضان کوئز میں حصہ لیا، اور جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ خوب حصہ لیا اور اپنی دینی حمیت کا ثبوت دیا۔ میں ساتھ ہی مبارکباد دیتا ہوں شاہین اکیڈمی کے آرگنائزرز کو، جنہوں نے یہ بہت ہی یونیک کوئز آرگنائز کی۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہمارے لیے بہت چیلنجنگ دور ہے جس میں ہماری ایمان، ہمارے دین کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ میں چونکہ ایک کونسلر بھی ہوں، میرے پاس پیرنٹس اپنے بچوں کو کونسلنگ کے لیے لے کر آتے ہیں، بہت ساری چیزیں میں نے نوٹس کی ہیں، لیکن ایک بات آپ کے سامنے کہوں گا کہ یہ جو عمر کا دور ہوتا ہے جس میں اگر آپ دین کی بیسک چیزیں اسٹوڈنٹس کو سکھا دیں، اپنے بچوں کو سکھا دیں، تو آگے چل کر ان کے اندر جو بیج بویا گیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کر ایک اچھے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر چاہے کتنے ہی طوفان آئیں، کتنے ہی تھپیڑے آئیں، وہ درخت مستحکم رہتا ہے۔ آپ نے علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہی ہوگا۔ ان کا گھرانہ جو تھا وہ ایک دینی گھرانہ تھا، لیکن علامہ اقبال کی زندگی کا جو شروعات کا دور تھا، یعنی کہ وہ لندن جانے سے پہلے جو ان کا دور تھا، اس میں ان کے اندر ایک نیشنلزم کی ایک لہر دوڑی تھی، اور اس طرح سے انہوں نے کچھ چیزیں لکھی۔ شکوہ جواب شکوہ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن گئے اور وہاں پر انہیں ایک ماحول ملا، تو ان کے اندر جو ایمان کا بیج ان کے والدین نے بویا تھا وہ ایک تناور درخت بن کر ابھرا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے دین کی ایسی خدمت کی۔ مولانا اسرار احمد خان صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا جو کلام ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ ان کا جو کلام جو بھی انہوں نے بعد میں لکھا، ولایت جانے کے بعد، لندن سے واپس آنے کے بعد، تقریباً 28 سال 30 سال کی عمر میں، تو انہوں نے دین کی ایسی خدمت کی کہ آج بھی جب ہم کوئی تقریب کرتے ہیں تو وہ علامہ اقبال کے شعر سے خالی نہیں ہوتی۔ تو یہ اہمیت ہے بچوں میں دینی حمیت اجاگر کرنے کی۔ محترم حضرات، آج کے دور میں تعلیم ایک بہت ضروری چیز ہے۔ میں تعلیم نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ سیکھنے سکھانے کا عمل بہت ضروری چیز ہے۔ آپ نے ابھی رمضان مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ آدم علیہ السلام کا قصہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، یعنی کہ ان کو علم دیا۔ اسی طرح سے سورہ کہف میں جب موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلتے ہیں اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ مجھے سکھائیے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی بعثت ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آپ کے نزدیک آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ قرآن کے اس مناظر پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس اسلام میں تعلیم کی، سیکھنے سکھانے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔
اس اہمیت کو ہم نکار نہیں سکتے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں، گھر میں چلنا پھرنا بچہ اپنے آپ سے سیکھ لیتا ہے، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک ماحول میں ڈھلتا ہے، اس ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اور ایک روایتی تعلیم سے وہ گزرتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہماری تعلیم، ہمارے سیکھنے کا عمل یہ کچھ تھم سا جاتا ہے۔ میں اس بات کو آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ زندگی کے کوئی بھی موڑ پر، کسی بھی موڑ پر، چاہے آپ ڈاکٹر بن جائے، چاہے آپ انجینئر بن جائے، چاہے آپ کوئی بڑے آفیسر بن جائے، سیکھنے کا عمل ہمیں جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ہم کو ایسی ہدایت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے۔ آج کا جو دور ہے، آج کا جو ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، یہاں پر ٹیکنالوجی کا ایک طوفان برپا ہے۔ میں پچھلے 17 سالوں سے ایک آئی ٹی کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا اور آج کے دور میں اگر ہم اسی دور کی چیزیں آج سیکھ کر اسی دور کی چیزوں پر کام کرتے تو شاید ہم انڈسٹری میں ٹک نہیں پاتے۔ تو یہ دور ایک دم ریولوشنری دور ہے، اس میں آپ کو ہر بار سیکھنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے اور بہت ہی صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ سیکھیں، تعلیم حاصل کریں۔ دوسری چیز میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ سیکھیں تو اس سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا سیکھیں۔ جو بھی علم آپ کے پاس آئے اس علم کو ایک نافع علم بنانے کی کوشش کریں، جس سے آپ ایک تناور درخت کی طرح لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہاں پر زیادہ تر خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ میں خاص طور سے ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس جو وقت میسر ہوتا ہے، آپ ایک پورے چیزوں کو آپ سنوار سکتی ہیں۔ بچوں کی پرورش کی زیادہ تر ذمہ داری خواتین پر ہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس علم کے ذریعے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے سماج کو سنوار سکتی ہیں۔ تیسری چیز میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس، آپ اپنے گولز کو سیٹ کیجئے کہ آپ کے پاس ایک بامقصد زندگی ہونا بہت ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا مقصد تو رضا الہی ہے، یہ سب پر واضح ہے، لیکن اس دنیا میں ہم کس طرح سے جئیں، اس دنیا میں ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں، وہ اس آخری مقصد سے لنک ہوتا ہے۔ جو بھی ہم کریں ایک مقصد کے تحت کریں۔ مقصد سے پہلے جو سٹیپ ہم کو کرنا چاہیے وہ ہے خواب دیکھنا۔ آپ خواب دیکھنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کے لیے خواب دیکھیے، اس سوسائٹی کے لیے خواب دیکھیے، اور اس خواب کی تعبیر کے تحت اپنے مقصد کا تعین کیجئے۔ خواب کی بھی قرآن مجید میں کافی اہمیت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ وہ خواب دیکھنے کے بعد ان کی زندگی میں کس طرح سے تبدیلی آئی، اور وہ ایک کالے کھڈے سے اٹھ کر ایک ملک کے حکمران تک بنے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ تو میں آخری میں یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی تعلیم، ریگولر تعلیم پر فوکس کریں، پھر اس کے بعد سیکھنے سکھانے کا عمل پوری زندگی جاری رکھیں۔ صرف یہ نہیں کہ میں ڈاکٹر بن گیا یا پھر میں نے کوئی ڈگری حاصل کر لی، اب مجھے کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ آپ کے پاس قرآن مجید جیسی ایک عظیم کتاب ہے جو یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ تا عمر تا حیات سیکھتے رہیں، اور آپ جو بھی سیکھیں اس سیکھنے کے عمل سے اس سوسائٹی کو فائدہ پہنچائے اور اپنی زندگی کو ایک مقصد کے تحت سنواریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ایک حسین اور اچھی زندگی میسر ہو۔ آپ کے فیوچر کے لیے میں آپ کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔